کوئی بھی چھپن چھپیا وہ لوگ نہیں کرتے جن کا نارتھ درست ہوتا ہے، جن کا قبلہ درست ہوتا ہے، وہ چھپن چھپیا نہیں کرتے. وہ کسی کو یہ نہیں کہتے کہ یہ کسی کو نہیں بتانا، خود وہ ذمہ داری نہیں اٹھاتے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اور اس کے باوجود لوگ ان سے آ کے شیئر کریں گے. جب وہ کہیں گے کہ میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، یا وہ کہیں گے کہ میں کسی کو بتاؤں گا، جس نے شیئر کرنا ہوتا ہے اس نے ضرور کرنا ہوتا ہے. لہٰذا یہ سوچ کے کہ اگر میں کہوں گا کہ نہیں بھئی میں آپ کی کانفیڈینشیلٹی نہیں رکھ سکتا، میں آپ کی سیکریسی نہیں رکھ سکتا، تو لوگ مجھے بتایا نہیں کریں گے. لوگ تو بتائیں گے. وہ 2-4 دفعہ آپ کو کہیں گے کہ تسی اگے کسی نو نہ کہنا، آپ کہنا میرا پیٹ بہت ہلکا ہے، نہ یہ نہ آپ مجھے نہ بتائیں. کہتے ہیں نہیں مجھے بتانا تو ضرور ہے آپ کو، لیکن آپ آگے نہ بتائیے گا. تو اس طرح کی چیزیں بھی چلتی رہتی ہیں. ابھی کل ہی کوئی ایک ماں اور ایک خالہ اور ایک بیٹا وہ امریکہ سے آئے تھے مشورہ کرنے، اور ویڈیوز دیکھ کے کوئی 10-15 سال سے ویڈیوز دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ وہاں جانا چاہیے. تو امریکہ سے پاکستان آئے تھے، پرسوں شام 7 بجے آئے تھے. تو کہتے ہیں ابھی مشورہ کرنا ہے، ہم 1 منٹ بھی انتظار نہیں کر سکتے. میں کہا نہیں، میں نے کہا ایسے نہیں ہونا، کل ہوگا. تو اگلے دن جب وہ آئے تو بیٹے کو انہوں نے باہر بھیجا اور مجھے کہا کہ تسی ایسی کوئی گل نہیں کرنی جس نال بیٹا ناراض ہو جائے. میں نے کہا آپ کو کیسے لگا کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا کہ جس سے بیٹا ناراض ہو جائے گا؟ کہتے اگے ہی آن نو تیار نہیں سی گا. تے اے منوں کہہ رہا سی کہ دیکھو نا تسی اج میرا نکاح رکھیا ہے، تے اے ڈاکٹر نے کہہ دینا کہ ایدا نکاح کیوں رکھیا ہے، پہلے ایدی چرچ چھڑاؤ تو پھر ایدا نکاح رکھنا. تے اس واسطے میں نہیں جانا چاہتا. یعنی بیٹے کو اتنی سمجھ تھی کہ اگر جا کے یہ بات کی جائے گی. تو میں نے کہا امریکہ سے اصل میں آپ نکاح کرنے آئے تھے؟ کہتے نہیں، امریکہ سے تو ہم پاکستان دیکھنے آئے تھے. تو میں نے کہا آپ نے پہلے نہیں دیکھا ہوتا؟ کہتے وہاں وقتاً فوقتاً امریکہ سے آ کے پاکستان دیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے تو یہ کہا تھا کہ پاکستان دیکھنے جا رہے ہیں، یہاں آ کے بتایا کہ تمہارا نکاح بھی کر رہے ہیں. اور آج مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ سے مشورہ بھی کرنا ہے. تو بیٹا بہت اچھی طرح باتیں کر رہا تھا. جب شروع میں انہوں نے کہا کہ آپ نے کوئی ان کو ناگوار بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی، کوئی ویسی بات نہیں کرنی، تو میں نے کہا کہ اس بات کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میں نے کون سی بات کر دینی ہے اور کون سی بات نہیں کرنی. یہ فیصلہ اس لمحے ہوگا. تو میں نے کہا اگر آپ کو مشورہ قبول نہیں ہے تو آپ اپنی فیس ریفنڈ کر لیں اور جا کے تو شام کو نکاح پارٹی میں انجوائے کریں اور پھر واپس امریکہ چلے جائیں. تو کہتے نہیں مشورہ دیسی لے کے ہی جانا ہے. تو میں نے کہا پھر اس بچے کو بھی اجازت دیں کہ وہ جو بات مجھ سے کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، اور جو بات میں کرنا چاہتا ہوں رسپانسبلی میں بھی کر لوں. تو انہوں نے کہا ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اور اس کے بعد بچے سے بات چیت شروع ہوئی تو وہ کافی سمجھدار تھا. اس کو بہت ساری باتوں کا پتہ تھا. اس کو پتہ تھا کہ چرس اور ویپ اور اس طرح کی چیزوں سے ہیلوسینیشنز ہو سکتی ہیں، ڈیلوژنز ہو سکتے ہیں، یعنی سائیکوسس ہو سکتا ہے. اور وہ آلریڈی امریکہ میں کسی پاکستانی ڈاکٹر سے سائیکوسس کے لیے دوائیں لے رہا تھا اور ڈپریشن کے لیے دوائیں لے رہا تھا اور وہ استعمال کر رہا تھا. اور اس نے کوئی ہفتہ 10 دن سے چرس اور ویپ اور اس طرح کی چیزوں کو بھی استعمال نہیں کیا تھا، کیونکہ پاکستان میں ابھی چند دن ہی ہوئے ان کو، 2-4-5 دن آئے، تو سفر میں بھی رہے، تو وہ اس نے نہیں کیا تھا. تو یورین رپورٹ اس کی نیگیٹو تھی. اور پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ یکجا کس کا یہ نکاح کیسے رکھ لیا؟ کہتے مجھے خیال آیا کہ امریکہ میں رہتا ہے بچہ، تو اے نہ ہوئے کل نو کسی میم نال دے تعلقات ہو جانتے سی، اے پہلے ہی کسی پاکستانی میم دے نال نکاح کر دئیے. مطلب تو میں نے کہا وہ کون ہے بچی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری ریلیٹیو ہیں، میری بہن کی بیٹی ہے. تو میں نے کہا ہوپ فلی آپ نے ان کو بتا دیا ہوگا کہ بچہ چرس پیتا ہے. الحمدللہ. تو کہتے نہیں ایسی بات تھوڑی بتا سکتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ہیلوسینیشنز کا یا ڈیلوژنز کا بتایا ہوگا؟ کہتے نہیں یہ بھی نہیں بتایا. تو میں نے کہا اگر بعد میں ان کو پتہ چلے گا تو پھر بڑی مشکلات ہو جائیں گی. آپ ایسا کریں کہ ان کو بتا دیں. کہتے پھر رشتہ ٹوٹ جائے گا.
میں نے کہا نہیں ٹوٹے گا. میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ جب کوئی ارادہ کر لیتے ہیں تو وہ اپنے دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ کوئی بھی بیچ میں منفی بات کا پتہ چلے تو وہ رشتے نہیں توڑتے, لیکن اگر ان کو بعد میں پتہ چلے تو بڑی ناراضگیاں ظاہر کرتے ہیں. اور میں نے کہا کہ آپ بہت بڑی خاتون ہیں اور کافی عرصے سے آپ میری ویڈیوز بھی دیکھ رہی ہیں, تو آپ کو بارہا یہ سننے کا موقع ملا ہوگا کہ جو پریشانی آپ کو 6 مہینے بعد ہونی ہے آپ اس کو ابھی سوچ لیں, ابھی سوچ لیں. 6 مہینے بعد جو نتائج ہونے ہیں ان کی بجائے ابھی کچھ کر لیں, پرو ایکٹیولی کر لیں, بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, ابھی تو گھر پہ بتیاں بھی لگ گئی ہیں اور مارکی بھی تیار ہے اور نکاح بھی آج ہو کے رہے گا. میں کہ انہوں منگنی چ بدل دیو, کو رولا شالا کر لو لیکن حالہ نکاح نہ کرو. لیکن انہوں نے میری بات نہیں سنی. لیکن ویسے بچے سے میری بات چیت ہوئی, آئندہ کاؤنسلنگ کی بات چیت ہوئی, تو ہوپ فلی آگے کچھ بہتری کے امکانات ہیں, کیونکہ وہ امریکہ میں ایک بڑے اچھے شہر میں جہاں بڑی فیسلٹیز ہیں, میں نے ان کو بتایا کہ کہاں کہاں سے ان کو لوکل مدد بھی مل سکتی ہے, اور وہ اس کے لیے تیار بھی تھے, اور ان کو تھوڑی سی جو گائیڈنس چاہیے تھی وہ دے دی. لیکن جو میں بات مروت کی کر رہا تھا, جو میں سیکریسی کی بات کر رہا تھا, کہ اس بچے کے بارے میں جس کی زندگی نشے کے حوالے سے خطرے میں ہے, یہ بات اس کو پتہ ہے, اس کو نہیں پتہ, یہ بات اس کو پتہ ہے, وہ اس کو نہیں پتہ, وہ بات اس کو پتہ ہے, وہ اس کو نہیں پتہ. اور اس طرح ہمیں بھی ہدایت دی جاتی ہے کہ جب فلاں آئے تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی, اور فلاں آئے تو اس کے سامنے یہ بات نہیں کرنی, جس پہ ہم کبھی بھی تیار نہیں ہوتے. جب کوئی ہمیں کہتا ہے کہ کانفیڈینشیلٹی, سیکریسی اور انونیمٹی یا اس طرح کی چیزیں, تو ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ جو بات آپ چاہتے ہیں کہ آگے کہیں نہ جائے, وہ سب سے پہلا ہے کہ آپ کریں ہی نہ وہ یہ بات. لیکن اگر آپ ہمیں کوئی بات بتاتے ہیں تو آپ ہم سے توقع رکھیں کہ ہم اس کو رسپانسبلی ہینڈل کریں گے.